آج کل بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ خوانی، مرنے والے کو ایصال ثواب کرنا، اس کے نام سے قرآن بخشنا، اس کے نام سے صدقہ کرنا، کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مرنے والے کے نام سے فاتحہ کرنا، مرنے والے کے نام سے قرآن کریم بخشنا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانے کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر کچھ پڑھنا، کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ تو آئیے میں حدیث پاک کے ذریعے فاتحہ خوانی ایصال ثواب کا ثبوت دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک میری ماں فوت ہو گئی، یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں مجھ سے کچھ کہہ بھی نہیں پائی، یعنی انہیں اتنا وقت بھی نہیں ملا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں کو کچھ کہنے کا وقت ملتا تو میری ماں مرنے سے پہلے یہ بات ضرور کہتی کہ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد میرے نام سے صدقہ ضرور کرنا۔ تو وہ صحابی رسول حضور کی مقدس بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کے نام سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابی رسول، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، آپ اپنی ماں کے نام سے صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کی ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی حدیث سے پاک سے یہ مرنے والے کے نام سے صدقہ کرنا یہ بالکل جائز ہے اور فاتحہ بھی ایک صدقہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث سے پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اپنی ماں کے نام سے کیا کر سکتا ہوں جس کا ان کو ثواب ملے؟ ایسا کون سا صدقہ ہے، ایسا کون سا افضل عمل ہے جو میری مرنے والی ماں کو اس کا ثواب اچھا پہنچے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ماننے والے، اے میرے صحابی، سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ تو ان صحابی رسول نے حضور کی مقدس بات کو سن کر اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں جاری کر دیا، اور جب آپ نے اس کنویں کو کھدوایا، اس کنویں کو جاری کیا، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کلمات کہے کہ یہ کنواں میری مرحوم ماں کے نام سے ہے۔ تو جب ہم فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ میں ہم یہ نام لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فاتحہ خوانی کا ثواب، اس قرآن مقدس کا ثواب مرحوم یا مرحومہ یا مرحومین کی مقدس روح کو پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ تو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی مرحومہ ماں کے نام سے جو کنواں کھدوایا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہی کلمات کہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کنواں میں نے اپنی مرحومہ ماں کے نام سے کھدوایا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ میری فوت شدہ ماں کو عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ فاتحہ کرنا یا اپنی ماں کے نام سے یا مرنے والے کے نام سے کوئی صدقہ کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ مستحسن عمل بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہو۔ یعنی حضور نے اس وقت یہ کیوں فرمایا تھا کہ پانی افضل صدقہ ہے؟ کیونکہ عرب میں اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، اس وقت لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ پانی افضل صدقہ ہے کیونکہ پانی کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے اوپر گھی چپڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان روٹیوں کے اوپر آپ نے پڑا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ صدقہ کرنا یا مرنے والے کے نام سے ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا میرے مصطفیٰ نے قرآن کریم سے کچھ الگ کلمات پڑھے ہوں گے اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم سے بہتر کون سا افضل عمل ہو سکتا ہے؟ اگر اس سے اچھا افضل عمل ہوتا تو حضور اسے پڑھتے، لیکن قرآن کریم ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اوپر بھاری ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات پڑھے، میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے وہ کلمات قرآن کریم سے پڑھے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا بیان کی ہوگی۔ اس لیے کہ فاتحہ کے اوپر، شیرینی کے اوپر کچھ پڑھنا یا قرآن پڑھنا یا کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جس چیز کے اوپر پڑھا جائے وہ چیز کھانا شرک ہے، بدعت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ چیز صرف اور صرف شیطان کو کھانا حرام ہوتی ہے۔ اگر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے تو آپ پہچان لیں کہ وہی سب سے بڑے شیطان ہیں،
کیونکہ قرآن کریم تو شفا کی وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھ کے اس کے اوپر آپ بخش لیں، کسی چیز کے اوپر آپ بخش لیں، اس سے آپ کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ ثبوت مل گیا کہ فاتحہ کرنا، مرنے والے کے نام سے ایصال ثواب کرنا، یہ بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون سی کتاب سے ثابت ہے، تو آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے حدیثوں کی روشنی، اور یہ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب نے یہ لکھی ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کر سکتے ہیں، آپ کو اس کتاب کے اندر حدیثوں کی پختہ دلیلیں مل جائیں گی۔